السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین کی اب جو اس طرح کی عجیب طرح کی ویڈیوز آتی ہیں جن سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، یاد رکھیں کہ غیر مقلدین کی بہت ساری باتیں جو اس وقت دم توڑ چکی ہیں، ان کے دعوے، ان کے بہت بڑے دعوے وہ خود بخود دم توڑ چکے ہیں، لیکن ان کی یوں سمجھو جس چیز پر ان کی بنیاد تھی نا، وہ ان کی بنیاد بھی ہل چکی ہے۔ وہ کیا؟ خاص طور پر آج آپ یاد رکھیں، غیر مقلدین کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہمارے دو ہی اصول ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ وہ بنیاد ان کی ہل چکی ہے، یقیناً ان کی بنیاد ہل چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ یاد رکھیں وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جائیں خود تحقیق کریں، اس بات کو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ خود تحقیق سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں، خود کہتے ہیں خود قرآن کو نہ سمجھو، ڈائریکٹ نہ سمجھو گمراہ ہو جاؤ گے، اس چیز کو وہ ماننے لگ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے تھے کہ ہم کسی امتی کے قول کو نہیں لیتے، قرآن و حدیث کی بات کو لیتے ہیں، جو قرآن و حدیث لائے گا ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن اب یہ نہیں کہتے، اب کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھا ہی اسلاف نے، اسلاف سے ہی سمجھیں گے قرآن کو۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں بظاہر کچھ اور نظر آتا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم بات کس کی مانیں گے؟ ہم فہم اسلاف کا لیں گے۔ تو یہ تو آگئی تقلید کی بات کہ ہم بھی یہی کہتے تھے، ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ائمہ مجتہدین نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے، انہوں نے جو مسائل اخذ کیے ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یعنی وہ تقلید پر آ گئے، گویا جو ان کی بنیاد یہ تھی کہ ہم تقلید نہیں کرتے، تو ان کی بنیاد ہل چکی ہے۔ لیکن بہت ساری باتیں اس طرح کی آنے لگی ہیں، آپ یقین جانیں کہ غیر مقلدین کے کا جو پردہ تھا نا وہ چاک ہو چکا ہے، ان کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور یقیناً جن باتوں کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے وہ باتیں اب کھل کر ظاہر ہو چکی ہے، وہ اور کوئی نہیں، خود غیر مقلدین اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں، غیر مقلدین خود معترف ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو ویڈیو لا رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر 3 باتیں ہیں جو ان کے خود غیر مقلدین اس چیز کو ظاہر کیا ہے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ایسی باتیں جو کسی دور کے اندر، بلکہ ان کی اس طرح کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، یعنی اس موضوع پر جو ان کے جو گفتگو کر رہے ہیں غیر مقلد، اس کے خلاف ہیں، جو لوگوں کو بھڑکایا کرتے تھے، دھوکہ دیا کرتے تھے، لیکن وقت آ چکا ہے کہ اب ان چیزوں کو وہ مان رہے ہیں کہ بالکل یہ بات درست ہے۔ چلیں ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے کوئی ضیاء اللہ بخاری صاحب، ان سے کوئی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ باتیں پوچھی گئی ہیں، وہاں انہوں نے جو گفتگو کی بڑی زبردست گفتگو ہے، آپ سن لیجئے کہ کیا کہتے ہیں یہ ضیاء اللہ بخاری صاحب۔ سنیوں میں کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کچھ دیوبند کہتے ہیں، کچھ بریلوی کہتے ہیں۔ کیا آپ جو اہل حدیث ہیں اپنے آپ کو اہل سنت کہہ سکتے ہیں؟ بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ دیکھیں، جہاں امت مسلمہ کے 2 حصے ہوئے نا، شیعہ اور سنی، اہل سنت اور اہل تشیع، تو جو اہل سنت ہیں اس نقطہ نظر سے ہم سب اہل سنت ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حنفی بھی اہل سنت ہیں، مالکی بھی اہل سنت ہیں، حنبلی بھی اہل سنت ہیں، اسی طرح جو شوافع ہیں وہ سب اہل سنت ہیں، ہم سب اہل حدیث بھی اس طرح اہل سنت ہیں۔ ہم یعنی عقیدے کے اعتبار سے اپنے جو اہل تشیع کے مقابلے میں، ان کے تقابل میں ہم سب اہل سنت ہیں، لیکن اس کے اندر جو تحریکیں ہیں، اس کے اندر جو پھر مکاتب فکر ہیں، جو سکولز ہیں ہمارے تھاٹ کے، اس میں کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافی کہلاتا ہے، مگر ہے وہ اہل سنت۔ جیسے شافی ہو کر بندہ اہل سنت رہتا ہے، کہ حنفی رہ کر اہل سنت ہوتا ہے، اسی طرح کہ اہل حدیث بھی اہل حدیث رہتے ہوئے وہ اہل سنت ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں انہوں نے جو بات مانی وہ یہ، لیکن کسی وقت میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم اہل سنت ہیں ہی ہم، حالانکہ اپنے اوپر نام بھی اہل سنت لکھوانا یہ پسند نہیں کیا کرتے تھے، مساجد میں لکھتے تھے کہ مسجد اہل حدیث، مسجد اہل سنت نہیں لکھوایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یعنی علماء حق کے متعلق کہتے تھے کہ یہ سنت پر چلنے والے نہیں ہیں، یہ اہل سنت نہیں ہیں، ہم ہی اہل سنت ہیں۔ لیکن اب ماننے پہ آ گئے نا کہ احناف بھی اہل سنت ہیں، شوافع بھی اہل سنت ہیں، مالکیہ بھی اہل سنت ہیں، حنابلہ بھی اہل سنت ہیں، اس بات پر اب آ چکے ہیں، مان رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اہل سنت ہیں۔ اگلی بات جو پوچھی انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر سے ضیاء اللہ بخاری سے، وہ بھی بڑی اہم بات ہے، ذرا سن لیجیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسالک ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے تمام، یہ مذہب کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ان مکاتب فکر سے اسلام کے لٹریچر کی بڑی خدمت ہوئی ہے، اسلام کے لٹریچر میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔
تعبیر و تشریح کا جو اختلاف ہے نا، یہ تو اس کی ایک تاریخ ہے، یہ تو امت میں شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اصحاب رسول، نبی پاک علیہ السلام کے تلامذہ، ان کے اندر بھی بعض اوقات تشریح و تعبیر کا اختلاف ہو جاتا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں جو بیان بھی کر سکتا ہوں تو، لیکن آپ کے چونکہ وقت میں وہ اتنی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعبیر و تشریح میں اختلاف آ جاتا تھا۔ تو اختلاف کا آ جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی منشا میں سمجھتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے اگر ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس طرح کا ماحول نہ بنتا، لیکن اب اس تعبیر و تشریح سے کیا ہوا ہے، دلائل ان کا استنباط ہوا ہے، اور اس طرح استخراج ہوا ہے، تعلیل ہوئی ہے، ترجیح ہوئی ہے، اور مناقشات ہوئے، اور ان سے مزید چیزیں جو ہے منقع ہو کے نہیں سامنے شاہ صاحب، آئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیکن چاہنے آج سے دیکھیں، دنیا بھر میں ایک مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں، آج دنیا بھر میں مسلمان پھیلے ہوئے، اور مختلف علاقوں کا، وہاں کے موسم اور علاقے کی مناسبت سے زندگی کے مسائل اور حقائق الگ الگ ہیں۔ ایک صحرا میں رہنے والا مسلمان، ایک پہاڑوں کی چوٹی پہ رہنے والا مسلمان، ایک سمندر کے کنارے پہ رہنے والا، ایک زرعی علاقوں میں رہنے والا، ان کے جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ہمارے ان مکاتب فکر کی تعبیر و تشریح کے اختلاف کی برکت سے کیا ہوا ہے کہ وہ سب کے سب اسلام کی جو لچکدار چھتری ہے نا، وہ اس کے نیچے آئے ہوئے ہیں، وہ سب اسی کی چھاؤں کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ خدمت نہیں کر رہی، یہ بہت بڑی امام شافعی نے خدمت نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام بن حنبل، ان کے جو اختلافات ہیں تعبیر و تشریح کے، اس سے اسلام کی بڑی خدمت ہوئی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ کسی فرقہ واریت نے جنم لیا، یہ نہیں، ایسا نہیں اس ہے۔ کا مطلب تو ناظرین کرام اس چیز کو بھی مان رہے ہیں۔ دیکھیں کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے جو یہ ان کی فرقہ ہے، یہ اسلام کے ایک متوازی دین بنایا ہوا ہے۔ ان کے یہ شمشاد سلفی کہا کرتے تھے نا کہ امام ابو حنیفہ نے اسلام کے متوازی ایک دین بنایا ہوا ہے، یہاں تک کہ اسلام کے ٹکر کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو لایا کرتے تھے یہ غیر مقلدین۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، بہت بڑی خدمت کی ہے، اور کہتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ نے خدمت نہیں کی، امام شافعی نے خدمت نہیں کی، امام احمد بن حنبل نے خدمت نہیں کی دین کی؟ تو ان کے جو مکاتب فکر ہیں، ان کی ساری جد و جہد کو وہ دین کی خدمت مان رہے ہیں، وہ غیر مقلدین۔ اچھا ایک اور بات کہہ دی جو غیر مقلدین اب تک چھپایا کرتے تھے اور عوام الناس کو دھوکہ دیا کرتے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کے اندر بھی تھا، کہ حدیث کی تعبیر و تشریح کے اندر جو اختلاف ہے یہ صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھا، اب غیر مقلدین مان رہے ہیں۔ اب یہاں ہم غیر مقلدین اپنے موقع پر ٹھہرے ہوئے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، اس کے بالمقابل کوئی اور مکتب فکر کا حدیث پیش کرتا ہے کہ بھئی یہاں تو اس حدیث سے یہ معلوم ہے، اس حدیث کے اندر یہ مفہوم ہے، تو یہ تو اس کو بھی صحیح مان رہے ہیں کہ بھئی یہ اختلاف جو صحابہ کرام کے اندر بھی تھا، گویا اس طرح کا جو اختلاف ہے یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے۔ لیکن غیر مقلد کہا کرتے تھے نہیں، اس کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، ان کے پاس احادیث نہیں ہے، وہ حدیث پر چلنے والے نہیں ہیں، وہ حدیث کے مخالف ہیں، وہ حدیث کو رد کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے جھوٹ اور بہانے بنا کر علماء حق کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اب غیر مقلدین مان رہے ہیں۔ ناظرین اگلا حصہ جو ہم آپ کو سناتے ہیں اس میں بہت بڑی بات کہتی ہے انہوں نے، بلکہ ان تمام مکاتب فکر کو ایک قسم کا انہوں نے لقب دیا ہے یا نام دیا ہے، وہ بھی بڑا عجیب ہے، اور سب سے بڑے جس کو آپ یوں سمجھیں معرکۃ الآراء جو مسائل ہیں، جو اختلاف کے ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، وہ ان مسائل کے متعلق انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے، جو رفع الیدین، ترک رفع الیدین، آمین بالجہر، آمین بالسر، اور جس طرح فاتحہ خلف الامام، اس طرح کے مسائل کے متعلق انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ آپ سن لیجئے کیا کہا ہے اس نے ضیاء اللہ بخاری صاحب نے۔ میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یہ اللہ کی رسیاں ہیں؟ رسیاں نہیں ہیں، یہ رسی ہیں، یہ اسلام ہے سارا، یہ ساری ملا کے ایک رسی بن میں جاتی ہے۔ کرتا ہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ وہ کیا ہے اللہ کی رسی؟ کہ آپ نے اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور ختم رسالت کے ساتھ آپ نے وابستہ رہنا ہے، یہ اللہ کی رسی، ہم سب اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ نے بیت اللہ کو اپنی نماز قبلہ سمجھنا، یہ اللہ کی رسی، ہم نے سب نے اسی کو پکڑا ہوا ہے۔ اسی طرح فرمایا تم نے رمضان کے روزے رکھنے، یہ اللہ کی رسی، ہم نے سب نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ اب جو بعض اوقات جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء، ابھی آپ شام صاحب کا نام لے، ان کے نانا جان ہیں وہ حضرت مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا ایک نام ہے ہمارے علمی حلقوں میں کہتا ہوں، بہت بے شمار علماء کے استاد، ان کا درس بخاری شائع ہوا ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نماز کے مسائل کا اختلاف ہے نا، اہل حدیث کا
حنفی احباب کے ساتھ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، رفع الیدین کرنا، نہ کرنا، ہاتھ سینے پہ باندھنا، نیچے باندھنا، آمین بالجہر کہنا، ایسا کہنا، وہ کہتے ہیں یہ جواز اور عدم جواز کے اختلاف نہیں ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، وہ کہتے ہیں اولا اور عدم اولا کا اختلاف ہے، ترجیح کا اختلاف ہے۔ وہ سمجھ ہاتھ سینے میں باندھنے والے وہ یہ دلائل جو وہ قوی سمجھتے ہیں، جو نیچے والے وہ اس کو قوی سمجھتے ہیں، رفع الیدین کرنے والے ان دلائل کو مضبوط سمجھتے ہیں، نہ کرنے والے دوسرے دلائل کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دلائل کا اختلاف ہے، جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، بہت بڑی بات کہہ دی کہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث یہ اللہ کی رسی ہیں، یعنی گویا یہ سارے کے ساتھ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ کون مان رہے ہیں؟ یہ غیر مقلد مان رہے ہیں، اس وقت مان رہے ہیں۔ کبھی تو وہ دین پر اس کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے ہیں کہ یہ عقائد ہی درست نہیں ہے، یہ ان کے عقائد کفریہ و شرکیہ ہیں۔ اب یہ تو کہتے ہیں سارے کے سارے حق پر ہیں، سارے کے سارے اللہ کی رسیاں ہیں، اللہ کی رسی ہیں، یہ مان رہے ہیں ضیاء اللہ بخاری صاحب۔ اور بڑی بات جو کہہ دی کہ بھئی یہ جو رفع الیدین کرنا اور رفع الیدین کو ترک کرنا، آمین آہستہ کہنا، زور سے کہنا، سورۃ الفاتحہ، یہ جتنے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ جواز اور عدم جواز کے مسائل ہے ہی نہیں، یہ تو اولا اور عدم اولا یعنی افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ اب اندازہ لگائے یہی بات ہمارے علماء نے اس سے پہلے لکھ رکھی ہے، ہمارے علماء نے اپنی کتب کے اندر یہ چیز لکھ رکھی ہے کہ بھائی یہ جو مسائل ہیں یہ کفر شرک کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ افضل اور غیر افضل کے مسائل ہیں۔ ان کو آپ اتنا نہ بڑھا چڑھا کر پیش کریں اور لوگوں کو لڑائیں نا آپس میں۔ یہ غیر مقلدینوں کو کہا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں اس کی نماز ہوتی نہیں، سر پر قرآن رکھ کر کہتے تھے کہ بھائی وہ تو ان کے پاس دلائل ہے نہیں، سر پر قرآن رکھ کر کہتے تھے کہ بھائی ہم ہی سچ پر ہیں۔ لیکن اب آ کر بات یہاں پہنچی ہے کہ غیر مقلد اس چیز کو مان رہے ہیں کہ دلائل ہاں ان کے پاس بھی ہیں، وہاں بھی دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، ہمارے بھی اس سے پہلے یہی لکھ چکے ہیں کہ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ چیز اس طرح کرنا افضل ہے، ان کے نزدیک کرنا اس طرح افضل ہے۔ یہ تو افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، اولا اور عدم اولا کا مسئلہ ہے، اور جواز اور عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت۔